تحریک انصاف نے ایٹ اے ٹائم بہت سارے محاذ اپنے لیے کھول لیے ذوالفقار صاحب. ایک تو انور صاحب جس کی بات کر رہے ہیں ادارے کے مطلب ان کی پارٹی کے اندر تو رفٹ ہے ہی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے الیکشن کمیشن سے بھی بگاڑ لی. ابھی وہ لیول پلئنگ فیلڈ مانگنا چاہتے ہیں. ان شارٹ وہ گرفتاریوں کے خلاف اور جو کیسز چل رہے ہیں ان کے خلاف عدالت سے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن سے کہہ کے ہمیں لیول پلئنگ فیلڈ دلوائے. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ ماحول نہیں ہے جو باقی جماعتوں کے لیے. ہم جلسے نہیں کر پا رہے, ہم پولیٹیکل کیمپین نہیں کر پا رہے, الیکشن سر پہ آ رہے. کیا ان کو ڈائریکٹلی الیکشن کمیشن سے رجوع نہیں کرنا چاہیے تھا؟ وہ ریلیونٹ فورم نہیں ہے؟ دیکھیں, پی ٹی آئی کے اندر اس وقت شدید ایک بدنظمی اور اختلافات کی صورتحال ہے کہ جب پیغام دیا گیا چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل کے اندر کہ دو چیزوں میں سے ایک چیز کا انتخاب کرنا ہے, یا بلے کا انتخاب کر لیں یا چیئرمین کا انتخاب کر لیں, اور اس کے بعد جب نیگوسیشن شروع ہوئی یہ علیمہ خان کو بھی میسیج دیا گیا, یہ بشرا بی بی میسیج لے کے جیل گئیں. اور اصل پرابلم یہ آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جیل کے اندر بیٹھ کے ساری چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. اور کوئی بھی شخص جب اس طرح کی سوچ رکھتا ہے کہ وہ جیل کے اندر بند ہے اور 200-250 مقدمات کے اندر وہ پروسیس میں چل رہا ہے, اور اس کے بعد اس کی خواہش یہ ہو کہ ساری چیزوں کو جیل سے کنٹرول کرے, یہ ہیومنلی پاسیبل نہیں ہے. صحیح. اندر سے سب سے پہلے بات ہوئی علی محمد خان صاحب کی, پھر کچھ لوگ گئے اور علی محمد خان صاحب کے بارے میں انہوں نے کان بھرنے چیئرمین کے شروع کر دیے کہ وہ دیکھیں ٹی وی پہ آنا شروع ہو گئے ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو یہ کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد ان سے ہٹ گئے, پھر علیمہ خان کی طرف آ گئے, پھر علیمہ خان اور بشرا بی بی کی باقاعدہ اس پہ ناراضگی ہوئی, لابنگ تک کی گئی پارٹی کے اندر. اور اس دوران اعتزاز احسن صاحب جو یہ کہہ چکے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی بڑی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ مشورے تو کرتے ہیں لیکن مشوروں پہ عمل نہیں کرتے. تو بیسیکلی وہ میں بعد میں آتا ہوں کہ اعتزاز احسن صاحب اور کھوسا صاحب اور گوہر علی خان صاحب یہ کس ٹاسک کے اوپر ہے. تو یہ گوہر علی خان صاحب کی جو سلیکشن فائنلی ہوئی, یہ میری اطلاع کے مطابق اعتزاز احسن صاحب نے اس میں رول ادا کیا کہ ان کے چیمبر سے ہیں. اب اصل چیز یہ ہے کہ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اعتزاز احسن صاحب اور کھوسا صاحب اور گوہر علی خان صاحب کا مین ٹاسک یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ چیئرمین پی ٹی آئی کو پیپلز پارٹی کے قریب لانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اعتزاز احسن صاحب نے پوری طرح سے دو ٹوک انداز میں چیئرمین پی ٹی آئی کو مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں, مشکل وقت ہے, آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل جائیں, اتحاد کر لیں اور اپنے لوگوں کو ایک میسیج دے دیں. میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ اس کرائسس سے نکل جائیں گے. لیکن چیئرمین پی ٹی آئی نے ریفیوز کیا. اس کے بعد اعتزاز احسن صاحب آج کل غائب ہیں, آپ کو پتا ہے, وہ ناراض بھی ہوئے. اور علی گوہر صاحب پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ 2008 میں الیکشن بھی لڑ چکے ہیں. یہ اعتزاز احسن صاحب کے چیمبر پہ بھی ہے اور ان کے بہت قریب ہیں. یعنی ایجنڈا یہ تھا کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کو قریب لایا جائے. آصف زرداری صاحب کی ایک طرح سے ڈائریکٹ فیلڈنگ لگی ہوئی ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی یہ پیپلز پارٹی کے قریب کسی طرح سے آ جائے. لیکن سٹل ذوالفقار صاحب اعتزاز احسن صاحب بڑے جہاندیدہ سیاستدان بھی ہیں, وکیل بھی ہیں. مجھے ان سے امید نہیں تھی کہ وہ ان دو نظریاتی اختلاف رکھنے والے لوگوں کو قریب لانے کی کوشش کریں گے, جو کہ ممکن بھی نہیں ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا کس طرح سے ایک دوسرے کے اگینسٹ یہ دونوں پارٹیز رہیں. ابھی تھوڑا بہت پی ٹی آئی پیپلز پارٹی نے قریب ہونے کی کوشش کی, بظاہر لگتا نہیں ہے.